بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر جو لوگ علم ادب پر اعتراض کرتے ہیں کہ علم ادب کے اندر تو بیہودہ اشعار ہیں، ان اشعار کی وجہ سے علم ادب کو حاصل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ کون سے اشعار ہیں اور ان کا کیا جواب ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ وَأَلْسِنَةَ الطَّائِنِينَ فِي عِلْمِ الْأَدَبِ مُتَفَوِّهَةً بِأَنَّ عِلْمَ الْأَدَبِ عِلْمٌ يُفْسِدُ الْعُقُولَ وَيَفْتِكَ بِالْأَلْبَابِ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِ الْمَلِكِ الظَّلِيلِ فَمِثْلُكَ حُبْلَى قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْزِعٍ وَبِقَوْلِ الْمُتَنَبِّي مَا أَنْسَفَ الْقَوْمُ ضَبًّا إِلَى آخِرِهِ وغیر ذَلِكَ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں اور آخر میں اس کی انشاءاللہ تشریح بھی کریں گے۔ اس میں جو ہے نا السنۃ الطائنین، اس کا تعلق پیچھے جو پہلے کہا تھا نا فلقد رأیت، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ میں نے ضرورت مندوں کو دیکھا تھا، اور اسی طرح میں نے طائنین، تانا دینے والوں کی زبانوں کو دیکھا کہ وہ علم ادب میں بول رہی ہیں۔ کیا بول رہی ہیں؟ یہ بول رہی ہیں کہ علم ادب ایک ایسا علم ہے جو عقلوں کو فاسد کرتا ہے اور ضائع کرتا ہے عقلوں کو۔ دلیل پکڑتے ہیں ملک الذلیل کے اس قول کے ساتھ، اس شعر کے مصرے کے ساتھ۔ وہ کیا مصرع ہے؟ وہ آگے: تجھ جیسی بہت سی حاملہ عورتوں کے پاس اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں رات کو آیا۔ اور اسی طرح متنبی کا شعر ہے: قوم نے ضبہ سے انصاف نہیں کیا۔ اسی کے مثل دوسرے اشعار ہیں۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اب آپ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے السنہ۔ السنہ یہ جمع ہے لسان کی، اور لسان کہتے ہیں زبان کو۔ اس کے بعد آگے ہے طائنین، یہ حالت جری ہے، طائنون تھا، اور یہ جمع ہے طائن کی۔ اب طائن کسے کہتے ہیں؟ طعن یطعن طعنن، باب اس کا فتح یفتح ہے، مطلب تانا زنی کرنا، یہ طائنین ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں متفوہۃ، تفوہ یتفوہ تفوہا، باب اس کا تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کلام کرنا، یہ بھی ہو گیا، علم ادب پہلے گزر چکا ہے۔ افسد یفسد افسادا، کسی چیز کو فاسد کرنا، کسی چیز کو خراب کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں فتک یفتک، فتکن، باب ضرب یضرب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، ضائع کرنا۔ اور اس کے بعد آگے ہے الباب، یہ لبن کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، اسی کی جمع ہے الباب، عقل و دانش۔ مستدلین، استدل یستدل استدلالا، کسی چیز سے دلیل پکڑنا۔ اور ملک ذلیل، ملک ذلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرب کا ایک بادشاہ شاعر تھا، یعنی شعراء کا بادشاہ تھا، اس کا یہ لقب ہے، امرؤ القیس اس کا نام ہے، اس کا یہ لقب ہے ملک الذلیل، گمراہ بادشاہ۔ اس کا یہ شعر ہے: فَمِثْلُكَ حُبْلَى قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْزِعٍ، اس میں حبلہ کہتے ہیں حاملہ عورت کو، ترکتو یہ والا لفظ آپ دیکھ لیں، تارکا یترکو، اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں آنا ہے، اسی سے جو سورہ طارق ہے قرآن مجید میں، اس میں بھی یہی طارق اسی معنی کے اندر ہی ہے۔ اور مرزے کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو۔ اس کے بعد آگے یہ متنبی ایک اور شاعر ہے عرب کا، اس کا قول ہے: انصف ینصف انصافا، کسی سے انصاف کرنا۔ ضبہ یہ ایک شخص کا نام ہے کہ قوم نے ضبہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وغیرہ ذالکہ۔ تو یہ اس کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے، اس سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی، تو دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ پہلے گزر چکی تھی، وہ وجہ پہلے یہ گزری تھی کہ ضرورت مندوں کے دل اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی ایسا رسالہ ہونا چاہیے جو اخلاق کو مہذب بنا دے، جس کی وجہ سے میں نے ان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے والی کتاب لکھی۔ دوسری جو ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ کتاب لکھنی پڑی، وہ ضرورت یہ تھی کہ لوگ علم ادب کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ اب وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اور اس اعتراض کی دلیل کیا تھی، وہ حضرت بتا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو تانا زنی تھے، تانا زنی کرنے والوں کی جو زبانیں تھیں، علم ادب کے بارے میں وہ بول رہی تھی کہ لوگ علم ادب کے اوپر اعتراض کرتے تھے، علم ادب کے اوپر تانا زنی کرتے تھے۔ کیا تانا زنی کرتے تھے؟ کہ علم ادب ایسا ادب ہے، ادب عربی، کہ جو عقلوں کو فاسد کرتا ہے
اور عقل مندوں کی عقل کو زائل کرتا ہے کہ اس کے اندر بیہودہ اشعار ہیں، اس کے اندر بیہودہ باتیں ہیں، اس کے اندر فحش کلامی ہے، جس کی وجہ سے یہ علم حاصل کرنا بالکل بیکار اور ضائع ہے، اس علم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ دلیل کس سے پکڑتے تھے؟ دلیل پکڑتے تھے وہ ملک ذلیل، یہ جو عرب کے شعراء کا بادشاہ یہ شخص سمجھا جاتا تھا، امراء القیس اس کا نام تھا، اور بہت کمال اور لاجواب قسم کی شاعری کرتا تھا، لیکن حد درجے کا گمراہ شخص تھا، اور اس کی جو شاعری ہے وہ بیہودہ اشعار سے بھری پڑی ہے۔ اس کے اشعار سے لوگ دلیل پکڑتے تھے کہ دیکھو عربی ادب کا جو شعراء کا بادشاہ ہے اس کے اتنے بیہودہ اشعار ہیں، تو اس لیے عربی ادب حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح متنبی، یہ بھی عربی ادب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے بھی اشعار ہیں۔ دو شعر ہیں جہاں پہ ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جس سے خاص طور پر دلیل پکڑی جاتی ہے، ان دو شعروں کو دیکھ لیں ان کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے امراء القیس کا یہ شعر ہے، اس کا پہلا مصرع، دوسرا مصرع یہاں پر نہیں ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے، اس شعر کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں کہ امراء القیس ملک ذلیل یہ شاعر کہتا ہے کہ بہت ساری حاملہ، تجھ جیسی حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا اور میں نے انہیں 1 سالہ تعویذ والے بچے سے غافل کر دیا۔ تو یہ اب بیہودہ شعر ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے متنبی کا شعر ہے کہ لوگوں نے ذبح کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اس کی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہاں پر تو صرف ذبح کا ذکر ہے نا، اگلا جو مصرع ہے وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ اس کے اگلے مصرع کے اندر ذکر یہ ہے کہ لوگوں نے ذبح کی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جو کہ دراز اور ڈھیلے پستانوں والی ہے۔ تو یہ اس طریقے کے ان کے اشعار تھے کچھ جو کہ بیہودہ اور فحش کلام کے اوپر مشتمل تھے، تو لوگوں نے اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہا کہ علم ادب عربی اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بیہودہ علم ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ یہ والا اعتراض درست نہیں ہے، تو یہ والا اعتراض درست نہیں ہے، انہی لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا تھا، اسی جواب دینے کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے، اور باقی اس اعتراض کا جواب آگے حضرت نے خود بھی دیا اپنے الفاظ کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔